ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعفادہ اجمعین دائماً ابدا الی یوم الدین۔ بعدی حمدی والصلاۃ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابدالآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، جیسا کہ آپ تمام ہی حضرات واقف ہیں کہ یہ ماہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہم پر سائے فگن ہے، اور رمضان بس اب رواں ہیں اور رخصتی کے لمحات کی طرف آ رہا ہے، اور یہ جو آخری عشرہ ہے اسوہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زاویے سے جب دیکھتے ہیں تو بڑا مستعدی کا وقت ہے، کثرت عبادت کی طرف کمر باندھنے کا وقت ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، یہ آخری عشرے میں اعتکاف بھی ہے، سنت معقدہ، اور جس کی بڑی اہمیت اور افادیت ارتقاء روح انسانی کے لیے، بندگی میں پروان چڑھنے کے لیے، ربوبیت کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے، اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے، ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کرے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو حکم فرمایا ہے، روزے کے شرائط میں دن میں بھی شامل ہے۔ یہاں ذرا غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اب مسجد عبادت کا مقام ہے نا،
تو یہاں عبادت کی جاتی ہے، تو وہ جو لوازمات جسمانی ہیں اس سے بالکل رک جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یوں جیسے ہی رمضان صاحب فکر ہو گیا اور بندہ مومن روزہ رہا تو دن میں طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر بولیے غروب آفتاب تک بندے مومن کو کھانے پینے خواہشات نفسانیہ سے باز رہنا شرط ہے۔ مگر اب جب آخری عشر آ گیا اور اگر کوئی اعتکاف کا ارادہ کر لیتا ہے، اور اعتکاف مسجد میں بیٹھنا مسنون ہے، سنت مؤکدہ ہے، مسنون ہے، کیونکہ دائمی طور پر آقا علیہ السلام نے اعتکاف رکھا ہے، تو اس میں بھی پھر حکم لگا دیا گیا کہ اعتکاف بیٹھنے سے پہلے اعتکاف نہیں بیٹھنے والوں کے لیے ابھی بھی وہی شرائط ہے جو رمضان کی ابتدا سے چل پڑے۔ کیا شرائط ہے؟ کہ صرف دن میں غروب آفتاب تک بندے مومن کو ان چیزوں سے رکنا ہے، خواہشات نفسانیہ سے، مباشرت سے۔ مگر جب اعتکاف بڑھ جاتا ہے تو معتکف کو شام میں بھی دن میں بھی، یعنی دن اور رات میں وہ ان چیزوں سے باز رہنا ہے۔ خیال بھی نہیں آنا اس کو ان چیزوں کا، تصور بھی نہیں آنے دینا۔ ہاں، معتکف کے لیے شرط بڑھ گئی، چونکہ یہ اپنی مرضی سے اللہ کا مہمان بنا۔ معتکف کو ضیوف الرحمن کہا جاتا ہے، یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اس لیے ان کا احترام واجب الوجوب ہے۔ ان کو زیادہ گفتگو میں لینے کی کوشش نہیں کرنا، ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا، اور یہ خود بھی اپنے آپ کو عام لوگوں کی طرح نہیں سمجھنا، کیونکہ یہ اب عام نہیں رہے، یہ خصوصیت کی راہ پر چل پڑے۔ وہ خصوصیت کی راہ رضائے الہی کی طلبگاری ہے، رضائے خداوندی کی طلبگاری ہے۔ تو یہ خود اپنے آپ کو اس راہ پہ ڈھکیلے ہیں، چلائے ہیں، گامزن کیے ہیں، تو اس کے شاہ سوار بنے ہیں، تو ان پہ یہ حدود بڑھ گئی کہ بتا دیے یہ حدود اللہ ہے۔ یاد رکھیے مساجد کیا ہے؟ حدود اللہ ہے، اس میں ایسے کاموں کی گنجائش نہیں کہ جو تم کو اعتکاف بیٹھنے سے پہلے گھر میں تھی اجازت، مگر مسجد میں آنے کے بعد اب تم پر پابندی عائد ہو گئی ہے کہ یہ حدود ہے، یہاں پہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اگر یہ تمہارے قریب کوئی بیٹھ بھی آتے ہیں، آج کل مساجد میں پھر سے اللہ خیر کرے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو آنے سے منع فرما دیا تھا۔ اب آپ حالات کو دیکھ رہے ہیں، اگر آج حضرت سیدنا عمر فاروق ہوتے تو کیا فرماتے، کیا حکم دیتے؟ سوچے، خالی امیجنگ کر کے دیکھیے، معلوم ہے۔ مگر آج لوگ مضیرے لانے پہ لائے، نقصانات کیسے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، ان سے زیادہ تفقہ فی الدین کون رکھتا؟ اگر ایسا ہوتا تو معاملہ پھر کیا ہوتا؟ بہرکیف اس کے بعد فرمایا گیا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے۔ دیکھیے صاف صاف بات ہے، جب اعتکاف بیٹھو مسجد کی حدوں کا خیال رکھو، اور مسجد میں کچھ پابندیاں عائد ہیں تم پر، ان پابندیوں میں مزید تم کو اضافہ کیا جاتا ہے، اور اس اضافی پابندی پر تمہیں کیا کرنا ہے؟ قائم رہنا ہے۔ کیوں رہنا ہے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزہ بھی تقوی کے لیے ہے، اور اعتکاف بھی کیا ہے؟ تقوی کو اور استحکام دینے کے لیے۔ متقی بندہ پرہیزگار ہو جاتا ہے، تو پرہیزگاری پروان چڑھنے کا ایک اہم ذریعہ بتایا گیا کہ وہ کیا ہے؟ اعتکاف۔ تو اعتکاف بھی ایک ذریعہ تقوی ہے، یہاں سے بھی پرہیزگاری